اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ اس کا پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 211 سے آگے۔ سل بنی اسرائیل، سل پوچھو بنی اسرائیل کم کس قدر آتیناہم ہم نے انہیں دیں، من آیت نشانیوں سے، بینہ کھلی، ومن اور جو یبدل بدل ڈالے، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہ آئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید سخت عقاب عذاب۔ سل بنی اسرائیل پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ کس قدر عنایت کی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے کہ پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو، فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دہانی فرمائی کہ بنی اسرائیل سے آپ پوچھئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں کر رکھی ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب پہلے تو فرعونیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غلامی سے انہیں نجات عطا فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تورات کتاب عطا فرمائی، پھر جب انہوں نے تورات کتاب کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس کے سخت احکامات کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی طور کو معلق کر دیا ان کے سروں کے اوپر، پھر اس کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، پھر اسی طرح من و سلوہ کا نزول، پانی کے چشموں کا، یہ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری نعمتوں کو تبدیل کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اسی طرح یہ تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر حکم موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا زین للذین کفروا، زینہ آراستہ کی گئی، للذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، حیات زندگی دنیا، ویسخرون اور وہ ہنستے ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے، فوقہم ان سے بالاتر، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا فریفتہ کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ہنستے ہیں ایمان والوں سے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو پرہیزگار ہیں اور ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ پر مغرور ہونے اور غریب لوگوں کا استہزاء کرنے کی حقیقت قیامت کے روز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، یعنی دنیا کے اندر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت نہیں دیا، اس کی غربت کے اوپر مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، تو یہ چیزیں پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو ظاہر کر دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز
اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک وہ خود اپنی تکذیب نہ کر دے۔ یعنی کتنی سخت وعید کا اس روایت کے اندر ذکر موجود ہے کہ جو شخص کسی غریب کا اس کی غربت کی وجہ سے مذاق اڑائے یا کسی کے اوپر بہتان باندھے گا۔ پھر آگے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس لوگ تھے امتن امت واحدہ ایک، فبعث اللہ پھر بھیجے اللہ نے نبیین نبی، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی معاہم ان کے ساتھ کتاب بالحق کی برحق، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما جس میں اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا مگر الذین جنہیں اوتوہ دی گئی، من بعد ما جو جاءتہم آئے ان کے پاس، بینات واضح حکم، آمنو ایمان لائے، لما جو اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من سے حق سچ، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، واللہ یہدی اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ کان الناس امۃ واحدہ تھے سب لوگ ایک دین پر، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، وانزل معاہم الکتاب بالحق اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کے فیصلہ کرے، لیحکم بین الناس کے فیصلہ کرے لوگوں میں، فیما اختلفوا فی جس بات میں وہ جھگڑا کریں، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے، فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ ذکر فرمائی کہ تمام لوگ ایک دین کے اوپر تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے جملے کے اندر ذکر فرمایا کہ تمام لوگ جب ایک امت کے اوپر تھے، ایک دین کے اوپر تھے، تمام لوگ ایک امت تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ مطلب ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ کے ظاہر سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمام لوگ پہلے ایک امت تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو خوشخبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا، سچی کتاب کو، تاکہ لوگوں کا جو اختلاف ہے ان اختلافات کے درمیان وہ فیصلہ کر لے۔ کہ مطلب یہ ظاہری طور پر بنتا ہے کہ لوگ تو پہلے ایک امت تھے، لیکن انبیاء جب آئے انہیں جو کتاب دی گئی تو اس کتاب کی وجہ سے ان کے اندر اختلافات تھے، تو وہ اختلافات ختم کرنے کے لیے اب ظاہر اس کا کچھ اور بن رہا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت اس کے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ایک انسان کے لیے ضروری ہے سمجھانے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر درمیان میں سے کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب تو نہیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک واقعے کو ذکر کر لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان سے کچھ باتوں کو حذف فرما لیا کہ پہلے تو سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے، لیکن ایک امت ہونے کے بعد پھر جب وقت گزرتا گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
لوگوں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا، انہوں نے دین سے ہٹ گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ان کی طرف بھیجا، وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، اور پھر ان انبیاء کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی وہ سچی کتاب تھی، تاکہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات جن اختلافات کے اندر وہ لوگ پڑھ چکے تھے، ان اختلافات کا وہ کتاب آ کر اور انبیاء وہ فیصلہ کریں۔ اس کا اصل مدعا یہ بنتا ہے کہ درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جملوں کو حذف فرما لیا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سارے لوگ تھے ایک امت، تو ایک امت تھے، تو اب ایک امت سے کیا مراد ہے؟ تو ایک امت سے مراد کہ یہ ایک امت ایک دین کے اوپر کب تمام انسان تھے، پھر اس کے بعد ان کے اندر اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا۔ تو اس کے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو ہمیں مفسرین کرام کا یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وحدت سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا تھا، عالم ارواح جسے کہا جاتا ہے، تو عالم ارواح کے اندر تمام روحوں نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، تو اس سے مراد وہ مراد لی جاتی ہے۔ تو ایک قول تو یہ آ گیا، اور دوسرا قول یہ آ گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ وحدت عقیدہ کا واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ آدم علیہ السلام مہا اپنی زوجہ محترمہ کے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد ہوئی اور پھیلتی گئی۔ وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور انہی کی تعلیم و تلقین کے تابع توحید کے قائل تھے، اور سب کے سب قابیل کو چھوڑ کر متبع شریعت و فرمانبردار تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بنتا ہے۔ تو مسند بازار نے حضرت ابن عباس کے اس قول کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ وحدت عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہی۔ اس وقت تک سب کے سب مسلم اور توحید کے معتقد تھے، اور آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان زمانہ 10 قرن ہے۔ بظاہر ہر قرن 1 صدی مراد ہے، تو کل زمانہ 1000 سال کا ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وحدت عقیدہ کا زمانہ وہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی بددعا سے دنیا میں طوفان آیا، اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، باقی ساری دنیا غرق ہو گئی۔ تو طوفان ختم ہونے کے بعد جتنے آدمی اس وقت دنیا میں رہے وہ سب مسلمان، موحد اور دین حق کے پیرو تھے۔ تو اب یہ 3 اقوال ملتے ہیں، تو ان تینوں اقوال کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کی کیا وجہ کہ یہ تینوں زمانے ایسے ہی تھے جن میں سارے انسان ملت واحدہ اور امت واحدہ بنے ہوئے تھے، دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو پھر مبعوث فرمایا، انہیں کتابیں عطا کی گئیں۔ تو وہ ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگ جن چیزوں کے اندر اختلافات کے اندر پڑ چکے ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنا یہ بنیادی طور پر مقصد تھا، اور انہیں راہ حق کے راستہ دکھانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان تھے انہیں سچے راستے کی جانب ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ پھر آگے اگلی آیت کریمہ کے اندر کہ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت ولما، اور جب کہ نہیں یاتیکم آئی تم پر مثل الذین جیسے جو خلو گزرے من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں بأساء سختی والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک یقولو کہنے لگے رسول والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے معاہو ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی، الا آگاہ رہو، ان بے شک نصر اللہ کی مدد قریب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں کے جیسے جو ہو چکے تھے تم سے پہلے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جڑجڑائے گے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ظاہر سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ بغیر مشقت و محنت کے اور بغیر مصائب اور تکالیف میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا۔ حالانکہ ارشادات قرآنی اور ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت سے گناہ گار محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی بھی مشقت نہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مشقت اور محنت کے درجات مختلف ہیں۔ ادنا درجہ نفس و شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کرنا ہے، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ پھر آگے درمیانہ ہے، پھر اعلیٰ درجات ہیں۔ جس درجے کی محنت اور مشقت ہوگی اسی درجے کا دخول جنت ہوگا۔ اس طرح محنت اور مشقت سے خالی کوئی نہ رہا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں، ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی کسی شک و شبہ کی وجہ سے نہ تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے، بلکہ اس سوال کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا، اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے، اور ایسی دعا کرنا توکل یا منصب نبوت کے منافی نہیں، بلکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی الہا و زاری کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے انبیاء اور صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر اس سے آگے آیت کریمہ کے اندر فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا کچھ، ینفقون خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں، ما انفقتم جو تم خرچ کرو، من خیر مال سے، فللوالدین سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور محتاجوں، وابن السبیل اور مسافروں، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اسے علیم جاننے والا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون تو اس سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیرن کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال سے، فللوالدین سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت والوں کے، والیتامى والمساکین اور یتیموں کے اور محتاجوں کے، وابن السبیل اور مسافروں کے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم اور جو کچھ کرو گے تم بلائی سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے ایک سوال کے متعلق ذکر فرمایا کہ آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان نے، صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم کس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کریں، تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی کہ دین کے ساتھ انتہائی شوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت و تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے۔ کل 13 مسائل میں سوال کیا جن کا جواب قرآن میں دیا گیا، کیونکہ یہ حضرات بے ضرورت سوال نہ کرتے تھے۔ یہ قرطبی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مذکور ہے۔ اب ان کے جو سوالات تھے تو ان سوالات کے بارے میں آتا ہے
کہ پورے قرآن کے اندر اس طرح سوال جواب کا انداز یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اہل صحابہ کرام کی طرف سے 13 سوالات ہوئے تھے، پھر قرآن مجید کے اندر کہ اس طرح کے سوالات کا انداز جو خاص طور پر رکھا گیا، جس طرح یسألونک کے الفاظ کے ساتھ ہے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ہے، تو یہ پورے قرآن کے اندر تقریباً 17 جگہ پر اس طرح کے سوالات آئے، اور ان میں سے 7 تو صورت بقرہ کے اندر ہے، ایک صورت مائدہ کے اندر ہے، ایک صورت انفال میں، اور یہ 9 سوالات تو صحابہ کرام کی طرف سے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ صورت اعراف میں 2، صورت بنی اسرائیل، صورت کہف، صورت طٰہٰ، صورت نازعات میں ایک یہ کل 6 سوالات کفار کی طرف سے ہیں، جن کا جواب قرآن میں جواب کے عنوان سے دیا گیا ہے۔ تو یہ سوالات کیے جانے کے متعلق کتنے مقامات پر اور کس کی طرف سے یہ سوالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب یہاں پر بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا اس آیت کریمہ کے اندر جو مذکور ہے، تو اس کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ما تنفقوا من اموالنا وأين نضعها، یعنی ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ اور ابن جریر کی روایت کے موافق یہ سوال تنہا حضرت عمر بن جموح کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا سوال تھا۔ اس سوال کے 2 جز ہیں، ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کا مصرف یعنی کن لوگوں کے اوپر یہ خرچ کیا جائے۔ تو دوسری آیت میں جو 2 آیتوں کے بعد اس سوال پر مشتمل ہے، اس کا شان نزول بروایت ابن ابی حاتم یہ ہے کہ جب قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تو چند صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہمیں حکم ملا ہے اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا مال اور کون سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اس سوال میں صرف ایک ہی جز ہے، یعنی کیا خرچ کریں، اور اس طرح ان دونوں سوالوں کی نوعیت کچھ مختلف ہوگی کہ پہلے سوال میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں کا سوال تھا، اور دوسرے میں صرف کہ کیا خرچ کریں کا سوال تھا۔ پہلے سوال کے جواب میں جو کچھ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے دوسرے جز کو یعنی کہاں خرچ کریں زیادہ اہمیت دے کر اس کا جواب تو صریح طور پر دیا گیا، اور پہلے جز یعنی کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر دے دینا کافی سمجھا گیا۔ تو اب الفاظ قرآنی میں 2 اجزاء پر نظر فرمائیں۔ پہلے جز یعنی کہاں خرچ کریں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ما انفقتم من خیر، یعنی جو کچھ تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو اس کے مستحق ماں باپ، رشتہ دار اور بے باپ کے بچے اور مساکین اور مسافر ہیں۔ جبکہ دوسرے جز یعنی کیا خرچ کرنے کا جواب ضمنی طور پر ان الفاظ سے دیا گیا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی تم جو کچھ بلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر لیا کہ کن کے اوپر خرچ کریں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کے نام بتلا دیے، اور کیا چیز خرچ کریں اس کا اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ کے اندر جواب دے دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتبہ علیکم القتال، کتبہ تم پر فرض کی گئی، قتال جنگ، وہوا اور وہ کرہ ناگوار ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، ان تکرہو تم ناپسند کرو، شیئا ایک چیز، وہوا اور وہ خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، ان تحبو کہ تم پسند کرو، شیئا ایک چیز، وہوا شر اور وہ بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو،
वअसा अन तकरहू शय्यन वहुवा खैरुल लकुम, और शायद कि बुरी लगे तुमको एक चीज़ और वो बेहतर हो तुम्हारे हक में। वअसा अन तुहिब्बू शय्या, और शायद तुमको भली लगे एक चीज़, वहुवा शर्रुल लकुम, और वो बुरी हो तुम्हारे हक में। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अब इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क़िताल के मतलब ज़िक्र फरमाया। तो क़िताल के मतलब अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद ग्रामी है कि तुम्हारे ऊपर क़िताल को फ़र्ज़ किया गया। तो इस आयत करीमा के मतलब मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इस आयत के अंदर सबसे पहले तो जिहाद के फ़र्ज़ होने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, यानी कि कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, के तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया। तो इन अल्फाज से बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि जिहाद हर मुसलमान पर हर हालत में फ़र्ज़ है। बाज़ आयात कुरानी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मालूम होता है कि ये फरीज़ा फ़र्ज़ आइन के तौर पर हर मुस्लिम पर आयद नहीं बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है कि मुसलमानों की एक जमात इस फ़र्ज़ को अदा कर दे तो बाकी मुसलमान इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। हाँ, किसी ज़माना या किसी मुल्क में कोई जमात भी फरीज़ा जिहाद अदा करने वाली ना रहे तो सब मुसलमान तर्क के फ़र्ज़ के गुनाहगार हो जाएंगे। हदीस के अंदर है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा का मतलब कि क़यामत तक एक ऐसी जमात होगी कि जो जिहाद के अंदर मसरूफ़ रहेगी, वो फरीज़ा जिहाद अदा करती रहेगी। तो इस तरह मुख्तलिफ और भी जो अहादीस मुबारक हैं या आयात करीमा, उनका यही निचोड़ निकलता है कि हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक जमात का होना ज़रूरी है। तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया के हुक्म के अंदर बात चली जाती है। तो हाँ, एक अलग सूरत बनती है कि अगर किसी मुल्क के ऊपर, किसी इस्लामी रियासत के ऊपर अहले बातिल की जानिब से हमला कर दिया जाए तो उस सूरत के अंदर वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर फर्जियत के दर्जे के अंदर ये बात चली जाती है। तो लेकिन मुतलकन यहाँ पर फर्जियत का हुक्म नहीं बनता। तो ये तो था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जिहाद के बारे में ज़िक्र फरमाया कि बसा औक़ात कोई बात ऐसी होती है, कोई मामला ऐसा होता है कि इंसान उसे बेहतर समझ रहा होता है लेकिन वो हकीकत के अंदर उसके लिए बेहतर नहीं होती, उसके अंदर शर होता है। और बसा औक़ात किसी चीज़ को इंसान शर वाली समझता है और उसके अंदर हकीकत के अंदर इंसान के लिए भलाई का पहलू होता है। तो इसलिए हमें अपनी सोच को मद्देनज़र रख कर फ़ैसला नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को देखना चाहिए। अल्लाह ताला जिस हुक्म को बेहतर कहें तो वो हमारे लिए उसके अंदर बेहतरी होगी, और जिस काम को अल्लाह ताला ने बुरा कहा, शर वाला कहा, तो वो हमारे लिए बुरा और शर वाला होगा। इसी के साथ आज का हमारा ये 10वां रुकू इख्तिताम पज़ीर हुआ।